السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، ایبٹ-آباد سماجی تحریک کے نیچے سعید نامی شخص نے کمنٹ کیے ہیں کہ سادات اور خوانین، سوال یہ ہے، اور لوگوں کو شودر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے علامہ اقبال کا حوالہ دیا ان کے کچھ اشعار کا۔ تو آجی قرآن اور حدیث سے بینوا و توجہ۔ عزیزان گرامی، سید لفظ ہے عربی کا، اس کے مراد سردار آقا ہے، اور یہ حسنین کریمین کے لیے بولا گیا ہے، سید شباب اہل جنہ۔ سید کوئی قوم نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ سید سردار سے ہے، آقا سے ہے، مولا سے ہے، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن قوم قریش ہے، اور قریش میں پھر بنو ہاشم ہے۔ تو جتنے بھی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اولاد امجاد ہیں، وہ بیسک بنیادی طور پر بنو ہاشم ہے۔ اور فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں کسی شاعر کا، ادیب کا، یا اس کی غزل کا، یا اس کے نظم کا حوالہ ضروری میں نہیں سمجھتا، کیونکہ قرآن اس پہ دلیل ہے۔ آیات مباہلہ، آیات تطہیر، آیات صلاح۔ تو جب آپ آیات مباہلہ پڑھیں، آیات تطہیر پڑھیں، آیات صلاح یعنی درود کا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ڈسکرپشن پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی مضمون ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تو یہ اعلیٰ اور فا ہو گئے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ۔ تو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کو نزدیک ہو جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن حسب نسب کے لحاظ سے کوئی سید ہو تو اس کا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے قوموں کو شودر، برہمن یا نیچ سمجھے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوئی ہے، تو قرآن اور سنت اس پہ دلیل ہے، فضائل پہ، بنو ہاشم کے، بنو قریش پھر بنو ہاشم۔ تو جب اس پہ دلیل ہے بنو ہاشم پہ، تو انکار کس چیز کی؟ ہاں، انکار ہے کم علمی کی، قرآن سے ناواقفیت، حدیث سے ناواقفیت۔ تو پھر اس قسم کے جو ہے نا سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہم نے فضائل اہل بیت میں آیات مباہلہ، آیات تطہیر اور آیات صلاح، تو یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور آپ اپنے اعمال پہ توبہ استغفار کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ چون چرا کریں، بحث مباحثہ کریں۔ آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ جب آپ عالم دین ہی نہیں ہیں اور قرآن اور شریعت سے ناخبر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے۔ یہ لفظ ذرا محتاط استعمال کر رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن اور سنت نبوی سے
قطعی طور پر قرآن سے اور حدیث سے جو دلائل ہے، قرآن سے تو یہ ہے کہ آیات معدت، آیات مباہلہ، آیات تطہیر اور آیات صلاح. پھر احادیث سے روز روشن کی طرح سینکڑوں کتابوں سے یہ بات ثابت ہے دلیل کے ساتھ، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں. حدیث قصہ، حدیث سفینہ اور حدیث ثقلین. بس ہاں، آج کل افسوس یہ ہے کہ بڑے بڑے پیروں نے، بڑے بڑے پیر جو نام نہاد پیر ہے، اس کو میں اصل پیر نہیں سمجھ رہا، گائیڈر، انہوں نے بھی تنظیمیں بنائی ہیں. کسی نے عوان تنظیم بنائی، کسی نے سادات تنظیم بنائی، کسی نے گجر تنظیم بنائی، کسی نے پلانا یوسفزائی تنظیم بنائی، کسی نے آرائی تنظیم بنائی. یعنی قوم کو ڈیوائیڈ کیا گیا. جو ایک مسلمان کا تصور ہے یہاں کمزور پڑ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، حضور نے ایک امت بنائی ہے. حضور نے نہ آرائی بنایا ہے، نہ جٹ بنایا، نہ یوسفزائی، نہ ککیزائی، نہ دولتزائی، نہ ملیزائی. حضور نے ایک مسلمان بنایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہاں، لِتَعَارَفُوا قبائلوں کی روشنی میں، کہ آپ اپنے قبائل کو پہچانیں، اپنے حسب نسب کو پہچانیں. اس کو آسانی کے لیے اگر آپ پہل کرتے، قدم لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے بڑے خطرناک حد تک چلا جائے گا جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں. اس لیے ہم نے سوشل جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. وجہ یہ ہے اس میں جو مسلمانوں کی وحدت کا تصور ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. آپ مسلمان کب بنیں گے؟ آپ نے تو قوم کیا، قوم کو تو پہلے سے ڈیوائیڈ ہے، لیکن آپ نے جو مسلمان کا تصور ہے، وحدت کا تصور ہے، اس میں دراڑیں ڈالی، اس کو تقسیم کر لیا. تو بجائے کہ ہم ایسی تنظیم بنائیں جو تمام انسانیت کے لیے ہو، معاشرے کے لیے ہو، قوم کی فلاح کے لیے ہو، مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہو، غیر مسلم حضرات کی فلاح کے لیے بھی ہو. مثلا انسانیت فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن، خیر الناس فاؤنڈیشن، یا منہاج فاؤنڈیشن، پاکستان فاؤنڈیشن، مثال دے رہا ہوں، اسلام فاؤنڈیشن. تو آپ ایسے نام رکھیں جس میں آپ امت کو اکٹھا کریں، وحدت پہ لائے، ایک پلیٹ فارم پہ لائے. پہلے تو فرقواریت نے ہماری کمر توڑ کے رکھی ہے. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل تشیع، کوئی مودودی ہو گیا، کوئی غامدی ہو گیا، کوئی پرویزی ہو گیا، کوئی مماتی ہو گیا، اور اوپر سے جماعت المسلمین ہو گئے. اسلام انہی فرقوں کی وجہ سے ایک مضبوط دین ہندن لائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن کمزور پڑ گیا کیونکہ مقدمہ بڑا مضبوط ہے. لائر جو مقدمہ لڑنے والے وہ بڑے کمزور ہیں، تو جیتا ہوا مقدمہ ہار جاتے ہیں. اگر لائر مضبوط ہے اور مقدمہ کمزور ہے تو لائر اپنے قابلیت صلاحیت کی بنا پر ہارا ہوا مقدمہ جیت جاتا ہے. تو اس وقت عالم اسلام کو بڑے درپیش چیلنجز کا سامنا ہے. تو اس قسم کے معاملات سے دور رہنا چاہیے اور دور ہونا چاہیے. آپ اسلام کے لیے، آپ قرآن کی خدمت، احادیث کی خدمت، تعلیمات صوفیہ کی خدمت تب کریں گے جب آپ وحدت میں آئیں گے، اتفاق اتحاد میں آئیں گے. تو دوسری ابھی یہ جو ٹرینڈ بنا ہے تنظیموں کا، مثلا سماجی تحریک، یہ جو میں نے نام گنوائے، اس سے مسلمان تقسیم ہو گئے، اور یہ پھر حسد، نفرت، بغض یہ روز بروز بڑھتا رہے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ پھر لاعلمی کی بنا پر لوگ قرآن سے، لوگ احادیث سے،
لوگ تعلیمات صوفیہ سے بھی انکار کریں گے، اور وہ وقت آ گیا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہم ابھی بتا رہے ہیں یہ بھی سوالات ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔